بسم اللہ الرحمن الرحیم وحی بلوگ سے محمد آصف جاوید۔ رمضان شریف کے حوالے سے سیاست پہ بات نہیں کرتے، کوئی اسلامی جو ہمارے واقعات ہیں ان کے اوپر بات کرتے ہیں۔ آج کل ہمارے جو سیاستدان ہیں ان سے اگر پوچھا جائے ان کے پاس یہ جائیداد کہاں سے آئی کسی کے بارے میں، تو وہ اس بات کے اوپر بہت بڑا ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ چاہے کوئی بھی ہوں، جتنے بھی ہمارے لیڈران ہیں، جتنے بھی ہمارے سیاستدان ہیں، ایم این اے ایم پی اے، کسی سے بھی ان کی جو جائیدادیں ہیں، جو ان کے پاس ان کی پراپرٹیاں ہیں، ان کے بارے میں ہم لوگ نہیں پوچھ سکتے۔ تو ایک وہ دور تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خلیفہ راشدین میں ان کو کہتے ہیں کہ بہت سخت طبیعت کے تھے، اتنے سخت طبیعت کے تھے کہ صحابہ کرام بھی کہتے ہیں کہ ان سے بات کرتے ہوئے گھبراتے تھے کہ ان کے ساتھ بات کیسے کی جائے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لائے۔ جیسے ہی انہوں نے خطبہ شروع کرنے لگے تو صحابی تھے، بہت جلیل القدر صحابی سلمان فارسی، وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی ایک منٹ رک جائیں۔ تو حضرت سلمان فارسی جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سلمان فارسی اہل بیت میں سے ہیں، یعنی کہ ان کا رتبہ بہت زیادہ رتبہ تھا حضرت سلمان فارسی کا۔ تو حضرت عمر فاروق کو خطبہ دینے سے روک دیا اور کہنے لگے کہ عمر اس وقت تک آپ کا خطبہ نہیں سنیں گے اور نہ آپ کی اطاعت کریں گے اور نہ آپ کو سنیں گے، کہ پہلے یہ بتاؤ کہ جو تم نے یہ کرتا پہنا ہوا ہے جو کہ یمن کی چادر ہیں، یمن سے وہ کرتے آئے تھے اس میں مال غنیمت میں، تو یہ جو کرتے چادریں آئی تھیں یہ اس سے کرتا بنا ہوا ہے، اور یہ چادریں اتنی تھیں کہ ہر مسلمان کو صرف ایک ایک چادر جو سی ہے وہ آئی تھی۔ تو حضرت عمر فاروق سے وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ بتاؤ کہ آپ کی ایک چادر سے تو یہ کرتا نہیں بن سکتا، آپ کا قد بھی ماشاءاللہ دراز ہے، تو آپ نے یہ کرتا اس چادر سے کیسے بنا لیا، پہلے اس کا جواب دو۔ تو حضرت عمر فاروق جن کو میں پہلے بتایا کرتا ہوں کہ بہت سخت طبیعت کے مالک، لیکن جب سوال ہوا اور آگے سوال کرنے والا بھی کون، تو حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور انہیں کہا کہ تم کھڑے ہو کر وضاحت پیش کرو۔ تو حضرت عمر فاروق کے رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر جو سے ہیں وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو چادر میرے حصے میں آئی تھی، ابا جان کی جو کرتا اس میں نہیں بن رہا تھا، اس لیے جو میرے حصے کی چادر تھی وہ بھی میں نے اپنے ابا جان کو دے دی، تو اس طرح اس لیے ان کا کرتا جو سا ہے وہ بن سکا۔ تو یہ وضاحت پیش کی تو پھر حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ اب ہم آپ کو سنیں گے بھی اور آپ کی اطاعت بھی کریں گے۔ تو یہ تھے خلیفہ راشدین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اتنی سخت طبیعت اور اتنا ان سے خوف اور اتنا ڈرتے تھے سب لوگ، لیکن جب بات آئی ان کی ایک چادر ایک کرتے کے اوپر جب بات آئی اور ایک صحابہ نے کھڑی مجلس میں اٹھ کر ان کو کہہ دیا کہ ہم نہ آپ کو سنیں گے نہ آپ کی اطاعت کریں گے جب تک آپ نہیں بتاؤ گے کہ یہ کرتا آپ نے کیسے بنا لیا۔ تو آج کے حالات کے حساب سے کوئی پوچھ سکتا ہے اپنے حکمرانوں سے، اور یا کوئی سوال کرنے والا اور آگے سے بتانے والا، کوئی بتائے گا؟ نہیں بتا سکتے۔ تو یہ تھے خلیفہ راشدین اور وہ ان کا دور، اسلامی دور۔ تو یہ دور جو سا اب نہیں آ سکتا۔ دیکھیں یہ چیزیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں کہ اگر ہم ان باتوں کو دیکھیں اور ان کے اوپر عمل درآمد کریں تو جو سیاستدان جو ہمارے بنتے ہیں، لیڈر ہیں، وہ کچھ بنانے سے پہلے سوچیں گے کہ اس کا مجھے جواب بھی دینا پڑے گا۔ اب تو جواب ہی نہیں ہے، کہیں بھی کوئی جواب ہی نہیں ہے، لیکن یہ صحابہ جواب بھی دیتے تھے اور سوال کرنے والے سوال بھی کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس چیز کی توفیق دے کہ ہم جو بھی مال بنائیں اس کا جواب بھی دے سکیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں تو پھر دینا ہی ہے اللہ تعالیٰ کے آگے۔ اس لیے حرام کی کمائی سے، حرام چیزوں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل و کرم عطا فرمائے اس رمضان مبارک کے صدقے۔ والسلام۔